الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صبر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رسول رحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر واجب الاحترام عزیز دوستوں اور نوجوانوں بچوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے، جس خالق نے مسلمان بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ گرامی قدر واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا خاص ہم جیسے گناہ گاروں پر غلاموں پر کرم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ حضور کی غلامی میں ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر میں بھی حشر میں بھی آقا کا ساتھ عطا فرمائے۔ احبابی وقار، گزشتہ جمعے بھی انا اعطیناک الکوثر پر گفتگو ہوئی، آج بھی انشاءاللہ الرحمن انا اعطیناک الکوثر پر ہی گفتگو ہوگی۔ اور یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ جو بیانات ہو رہے ہیں یا ہوتے ہیں، یہ الحمدللہ یہ یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ بیان کو کافی لائک کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ میں امید ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضور کی محبتیں بانٹتے رہنے کی، وصول کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، خالق کائنات، مالک کائنات، مالک ارض و سما نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ خالق نے فرمایا بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ الکوثر کیا ہے؟ الکوثر کا معنی کیا ہے؟
بہت سارے مفسرین کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے بہت سارے آراء کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. ان میں ایک ایسے امام کو تلاش کیا جو کہ تابعی ہیں، حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کی تفسیر سیر غور آئی، آپ کی تفسیر کا مطالعہ کیا، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فقط مفسر قرآن نہیں بلکہ امام المفسرین ہیں. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فقط مفسر قرآن نہیں ہے بلکہ امام المفسرین ہیں، یعنی جو تفاسیر لکھنے والے تفاسیر لکھتے ہیں وہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھ کر بہت سارے مفسرین نے تفاسیر کو لکھا. اور آپ کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور میرے آقا علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ. جن کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے کون شاگرد ہیں؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ تابعی ہیں، عظیم عالم ہیں، عظیم محقق ہیں اور اسلام میں سے ہیں. تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. اس الکوثر پر کلام کرتے ہیں. تو آپ کو بتاتا جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا، وہ خود کتنے بڑی شخصیت ہے. کیونکہ انہوں نے براہ راست حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علوم حاصل کی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا بھی دی. عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہ عبداللہ بن عباس کو تفسیر قرآن کا ماہر بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو دعا دی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ عبداللہ ابن عباس کو تفسیر قرآن کا ماہر بنا دے. اور ایک بار تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس ایک بہترین مفسر قرآن ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ جن کی زبان کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے لوگوں سنو میرے مصطفیٰ کا بولنا ایسے نہ سمجھو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب اس وقت تک لب ہلاتا ہی نہیں ہے جب تک میرا حکم نہیں ہو جاتا. ان لبوں سے نکلے ہوئے جملے اللہ عبداللہ ابن عباس کو مفسر بہترین مفسر قرآن بنا دے. اور حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس ایک بہترین مفسر قرآن ہے. اور میں تو یوں کہوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے الکوثر کا معنی اور تفسیر سمجھی ہوگی، کیونکہ براہ راست حضور سے علم حاصل کرنے والی شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان سے جنہوں نے علم حاصل کیا وہ ہیں حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین ہیں. اور 22 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. سنتے جائیں 22 ہجری میں
کا وصال ہوا، اور اتنے عظیم عالم ہیں کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی تفسیر کا کوئی قول تمہیں امام مجاہد کا مل جائے تو تمہارے لیے وہ کافی ہے، بس وہ تمہارے لیے کافی ہے کہ امام مجاہد کا فقط ایک، نہیں تو حضرات گرامی قدر مفسرین جو قرآن کی تفسیر لکھنے والے جو علم کے متلاشی ہوتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی علم حاصل مل جائے، اس سے بھی مل جائے، تو امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں امام مجاہد کا ایک قول بھی تفسیر قرآن کے بارے میں مل جائے تو بس تمہارے لیے وہ کافی ہے، سمجھ لو کہ یہ تم نے ان سے سیکھا ہے جنہوں نے براہ راست مصطفیٰ علیہ السلام سے قرآن کو سیکھا ہے، وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرات گرامی قدر امام مجاہد فرماتے ہیں تفسیر ابن جریر نے ان کا قول نقل کیا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ الکوثر کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے الکوثر کی تفسیر لکھتے ہوئے، یہ علمی بات ہے، الکوثر کی تفسیر لکھتے ہوئے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں الخیر کلہا، کہ جہاں جہاں خیر ہے ان خیر کا کل اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا، ہر خیر کی کل۔ اب خیر کا کل کیا ہے؟ یعنی علوم کے جہاں جہاں خیر کے علوم ہیں، خیر کی بات آتی ہے، ان تمام کا کل، ہر چیز کا کل، ہر شے خیر کا کل اللہ نے عطا فرما دیا، اور اس کا مطلب ہے کوثر، کہ اے محبوب ہر خیر کا کل تجھے عطا فرما دیا، یعنی جس چیز میں خیر ہے اس کا کل عطا فرما دیا، بعض نہیں عطا فرمایا۔ مثلا علم ایک خیر ہے نا، علم ایک کیا ہے؟ خیر ہے، اور نور ایک خیر ہے، علم ایک خیر ہے، نور ایک خیر ہے، کسی کو پڑھانا ایک خیر ہے، سیدھا راستہ دکھانا خیر ہے، راست پر چلانا خیر ہے، تعلیم قرآن دینا خیر ہے، علم دین دینا خیر ہے، فقہ کا علم دینا خیر ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا محبوب تجھے علم دیا خیر کا، لیکن کچھ کا دے دیا کچھ کا نہیں۔ امام مجاہد فرماتے لوگوں اللہ نے مصطفیٰ کو علم خیر دیا تو کل عطا فرما دیا، انا اعطیناک الکوثر۔ ساری کثرتیں جہاں پر کثرتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر مصطفیٰ کے علم کی آغاز ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، فقط لوگوں نے سمجھ لیا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، اس میں فقط حوض کوثر ہے کہ اللہ نے حضور کو حوض کوثر عطا فرمایا، تو حوض کوثر ایک خیر ہے، حوض کوثر ایک خیر ہے، یعنی ایک خیر کا حصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب فقط حوض کوثر کا ذکر نہ فرمایا، یہ نہ فرمایا انا اعطینا حوض کوثر، یہ نہیں فرمایا انا اعطینا کل کوثر، جس خیر کا حوض کوثر حصہ ہے وہ خیر کل عطا مصطفیٰ کو دی ہے، وہ خیر کل، یعنی فقط حوض کوثر نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ سوال کو بذات حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
سوال کیا اٹھا کہ اللہ نے کیا کیا مصطفیٰ کو دیا، کیا نہ دیا، کتنا دیا، کیسا دیا، کیسے دیا، کس طرح دیا، کس کے ذریعے دیا، کس کے بہانے دیا، کیسے دیا، اس کی وضاحت حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو فقط حوض کوثر عطا فرمائی، لیکن جو کوثر اللہ نے حضور کو عطا فرمایا اس میں حوض کوثر بھی شامل ہے اور تمام کی تمام کثرتیں اس میں شامل ہیں، چونکہ فقط حوض کوثر نہیں عطا فرمایا بلکہ ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کیونکہ خیر جو حوض کوثر ایک خیر ہے۔ کیا ہے حوض کوثر؟ حضور نے فرمایا حوض کوثر ایک حوض ہے، میں وہاں پر ہوں گا، قیامت کے دن میں وہاں پر ہوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں پہ قیامت کے دن آپ کو ملنا ہو تو آپ کہاں پر موجود ہوں گے؟ حضور نے فرمایا یا تو میں میزان عمل پر ہوں گا یا میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فرمایا یا میں میزان عمل پر یا حوض کوثر پر۔ آقا نے فرمایا حوض کوثر پر میں اس لیے کہ گرمی کا دن ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی تو میں اپنے غلاموں کو بھلا بھلا کر جام کوثر پلا رہا ہوں گا، میں اپنے غلاموں کو بھلا بھلا کر جام کوثر پلا رہا ہوں گا اور انہیں کوثر کے جام عطا کر رہا ہوں گا اور میں اپنی پیاسی امت کی پیاس کو بجھا رہا ہوں گا۔ یا میں میزان عمل پر ہوں گا جہاں پر میرے گناہگار امتی آئیں گے، وہ گناہوں کا وزن لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ پھر بات سمجھ میں آ جائے گی، شاید کہ تیری بات میں یہ سمجھ میں یہ آ جائے کہ رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، خیر کی کثرت۔ اب مجھے یہ بتائیں جہنم سے بچانا خیر ہے نا کہ نہیں؟ آگ سے بچانا خیر ہے یا نہیں؟ جنت میں لے جانا خیر نہیں تو پھر خیر کل کیسا؟ ارے ہر امتی جب میرا غلام آئے گا، میرا تذکرہ کرنے والا میری محبت لے کر وہ میزان عمل کے قریب آئے گا، مصطفیٰ فرماتے ہیں میری محبت اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گی، بلکہ وہ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بن کر میرے مصطفیٰ سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے اللہ نے مجھے خیر کل عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے خیر کل عطا فرمایا ہے۔ فرشتے کہیں گے مولا یہ کیا ہے؟ رب فرمائے گا فرشتوں جانے دو کیونکہ میں نے مصطفیٰ کو خیر کل عطا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب علیہ السلام کے دیوانوں، امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس انا اعطیناک الکوثر پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے اپنے محبوب کو کثرت ہر خیر کا کل عطا کر دیا۔ اب دیکھیں حضور نور ہے، بولے بولے حضور نور ہے۔ سوال ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں حضور نور ہے، ایسے نور ہے ویسے نور ہے، لیکن حضور کیسے نور ہے؟ نور کل ہے، نور کل ہے۔ شیری فرمایا کہ دنیا والوں کے لیے نور ہے، زمین والوں کے لیے نور ہے، زمن والوں کے لیے نور ہے، نہیں بلکہ فرمایا لوگوں دنیا والوں سن لو، میں نے مصطفیٰ کو نور کل بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے دیکھو۔ اور امام مجاہد نے تو کمال کر دیا نا، فرمایا الخیر کلھا، الخیر کلھا۔ اب کل میں کیا آ گیا؟ یہ نہیں فرمایا حضور میں نے تمہیں اتنا علم دیا، علم غیب دیا، اتنا علم غیب دیا، اتنا دیا، اتنے معجزے۔ اب دیکھیں نا حضور کے معجزات دیکھیں، حضور کے معجزات دیکھیں۔ میں الحمدللہ ایتھینٹک بات کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ، تو میری فطرت بھی ہوتی ہے کہ بات وہ ہو جو دلیل کے ساتھ ہو، ادھر سے پکڑی پکڑائی نہ ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیں انبیاء علیہ السلام آئے، ہر ایک نبی آئے، ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا کیے،
معجزات عطا کیے. یہ نہیں فرمایا کسی بھی نبی کے بارے میں، یہ نہیں فرمایا کہ کل مجھ سے تیرے ہیں، یہ نہیں فرمایا. بلکہ یا موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا موسیٰ میری تعلیم دو، توحید کا پیغام دو. اللہ اے بندے میرے گل نہیں منن گے کی کرا؟ رب نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ ڈنڈا. رب نے فرمایا اسے زمین پہ پھینکو، زمین پہ پھینکا، اژدہا بن گیا. اس کا جادوگروں کا زور تھا، اژدہا بن گیا. رب نے فرمایا ڈرو نہیں، پکڑو، پکڑا تو ڈنڈا بن گیا. رب نے فرمایا کہ موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں رکھو. ارے نبی، حضور کے امتی، حضور کے غلام، سنو، سمجھو، سمجھو اس بات کو، سمجھو اس منطق کو، اس فلسفے کو سمجھو. اے نوجوانوں سمجھو، نہ جاؤ ادھر ادھر، میں اپنے نوجوانوں کو بات کرتا ہوں. اے نوجوانوں سمجھو، بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ ایسے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ڈالے بغل میں تو باہر نکالے تو کیا ہوتا ہے؟ بولے بولے ہاتھ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. ہاتھ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. ارے دنیا والے، تو نبی کی شان سے اپنے آپ کو ملاتا ہے؟ ادھر دیکھ، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں ڈالے 14ویں کے چاند کی طرح چمکے. ارے تو ہاتھ بغل میں ڈالے، تیرے ہاتھوں سے بدبو آئے، سمیل آئے، لوگ پرہیز کریں. یہ فرق ہے تیرے اور نبی کے اندر، یہ فرق ہے عام بندے اور نبوت والے تاج والے نبیوں کے اندر. یہ فرق ہے جس کے در پر تاج نبوت ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بغل میں جائے تو 14ویں کے رات چاند کی طرح چمکتا ہے. حضرات گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کو اللہ نے معجزے دیے. ادھر دیکھیں، حضور کو اتنے نہیں دیے، اتنے نہیں دیے. یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ ابو جہل آیا نا، پتھر لے کر آیا، آمینہ بھر لینا، میں نے تجھے یہ معجزہ نہیں دیا. یا نبی اللہ، یہ جو درخت کو اپنے پاس بلانے کی باتیں کر رہا ہے نا، اس کی بات کی طرف کان نہ دینا. اے میرے محبوب، میں نے تجھے اس کا معجزہ نہیں دیا، بلکہ میرے مصطفیٰ کے در پہ جو بھی آیا، نبی نہ آیا، مصطفیٰ سے آنکھیں مانگی، مصطفیٰ نے آنکھیں عطا کر دی. ارے بازو کٹوا کر آئے تو میرے مصطفیٰ سے بازو مانگا، مصطفیٰ نے بازو عطا کر دیے. ارے فقط اتنی نہیں، یہ جو صحابہ کے نام لکھے ہیں آپ یہ پڑھ رہی ہیں، یہ 10 صحابہ ہیں. ارے مصطفیٰ کے سامنے چل رہے تھے، حضور فرمایا ابو بکر جنتی ہے، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. ارے حضور نے فرمایا طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے. ارے کیوں فرمایا؟ کیونکہ رب نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، سبحان اللہ، انا اعطینا کل کوثر. ارے میرے مصطفیٰ بیٹھے دنیا میں ہیں اور جنتیں بانٹ رہے ہیں غلاموں کو. کیوں؟ اللہ کے حضور فرماتے نا، جب حضور نے فرمایا تھا تو رب جبریل کو نہیں بھیج سکتا تھا سونیا، نا جنت تیرا کام نہیں، تیرا کام نہیں. اللہ دے حساب نہیں ہویا، اللہ حساب و کتاب نہیں ہویا اور آپ نے جنتیں دینا شروع کر دی. نہیں نہیں، ادھر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. رب نے فرمایا فرشتوں دیکھو میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ یہ تو جنتیں بانٹ رہا ہے. رب نے فرمایا کیوں نہ بانٹے؟ کیونکہ کل کوثر. حضرات گرامی قدر، انسان عقل کے ترازو پر ٹٹولنے اور پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شاید اتنا علم دیا، اتنا نہ دیا، فلان چیز کا علم دیا. کیونکہ عقل ہے نا، عقل دے چلے، عقلاں عشق دے چلے، نمبر لے گئے عقلاں والے، عمرہ گالیاں. عقل کے ترازو پہ ٹٹولو تو بس ٹٹولتے رہ جاؤ گے، سوچتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، نہیں ملے گا.
گا، لیکن جب عشق کی دیوار پہ چڑھو گے پتا چلے گا، جب عشق کی دیوار پہ چڑھو گے تو پھر پتا چلے گا۔ علی نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا یا نبی اللہ نماز آپ کی بارگاہ میں رہ کر قضا ہوئی تھی، اب میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو پھر میں ایویں قضا پڑھ لوں، میں پڑھوں گا تو ادا پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرات محترم، تو میرے محبوب کے غلاموں، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدلتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدلتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حاکم، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حاکم۔ کہتی ہے کھیتی میرے فلسفے کی پکتی ہی نہیں، کھیتی میرے فلسفے کی پکتی ہی نہیں، تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں، تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں، ہر بار منہ کی کھاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا وہ کیا عقل کہتی تھکتی ہی نہیں، ہر بار منہ کی کھاتی ہے، ہر بار منہ کی کھاتی ہے لیکن یہ کیا وہ کیا کہتی تھکتی ہی نہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم عقل کے ترازو میں جائیں تو پھر ہم شان مصطفیٰ کا کیا، شان مصطفیٰ کے ساتھ جو جڑی شین ہے نا اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور اگر عشق کے محکمے میں چلے جائیں، اللہ اکبر، عقل سے حضور کو سمجھنا ناممکن ہے۔ کیوں عقل سے سمجھنا ناممکن ہے؟ دیکھو نا، فصحائے عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلاغت پہ عبور رکھنے والے جب حضور کے سامنے آتے ہیں، حضور سے سوال کرتے ہیں تو حضور جواب عطا کر دیتے ہیں، اور کیسے کا جواب دیتے ہیں۔ اور جب معراج کی رات حضور سے سوال کیا کہ بیت المقدس کے حوالے سے کہ حضور یہ بتائے بیت المقدس کیسا ہے، تو رب تعالیٰ نے حضور کے سامنے سارا نقشہ رکھ دیا، اور میں یہ پوچھتے جائیں گے آپ بتاتے جاؤ۔ قرآن گواہ ہے، یہود و نصارہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا وہ قتل جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے، جس کی نسبت سے اللہ نے سورت کا نام ہی بقرہ رکھ دیا۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے، اس سورت میں گائے کا واقعہ ہے۔ تو یہود و نصارہ نے آ کر پوچھا یا نبی اللہ آپ ہمیں وہ تو بتائیں جو ایک قتل ہو گیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ رب نے قرآن بنا کر بھیجا، رب نے فرمایا اے بنی اسرائیل دیکھو میرے مصطفیٰ سے سوال کر رہے ہو، تمہارے بڑوں نے ایسا کیا تھا اور خود اپنے جال میں پھنس گئے تھے۔ حضرات گرامی قدر، کیوں کہ رب نے حضور کو پہلے کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب تجھے کثرتیں عطا کر دی ہے، ہر چیز کی کثرتیں ہیں، ہر چیز کی، نور میں اور بشر میں اور مصطفیٰ کی ذات میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا نور پڑے کوہ طور پر، اللہ کا نور پڑے کوہ طور پر، نور کلی اور نور جزوی میں فرق کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ کا نور کی تجلی کا ایک حصہ کوہ طور پر پڑے تو وہ نور کی تجلی کی ہیبت کو برداشت نہ کر سکے، دور جل کر راکھ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خاک ہے، خاک پر نور پڑتا ہے، خاک جل جاتی ہے، جب نور پر پڑتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، آؤ حدیث کے جملے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب نے اپنی قدرت کے لائق، قدرت کے مطابق اپنے دستے قدرت کو میرے دو شانوں کے درمیان رکھا تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ سنو، جملہ بڑا وزنی ہے، اس جملے کو باندھ لینا میرے محبوب کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کے غلاموں۔ ادھر نور کی تجلی کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے سوئی کے سوراخ کا کروڑواں حصہ، ہم نے بڑوں سے علماء سے بھی سنا،
کہ کروڑواں حصہ سوئی کے سوراخ جتنا حصہ نور کی تجلی کا کوہ طور پر پڑے اور وہ کوہ طور جل کر راکھ ہو جائے. جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام آئے تھے وہ ہوش نہ لا سکے, بے ہوش ہو گئے, ان کے اندر جان نہ رہی, وہ بے ہوش ہو گئے. ارے ادھر دیکھو, ارے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں, جب نور نور سے ملا سرور آ گیا. شان مصطفیٰ ہے, کمال مصطفیٰ ہے, میرے مصطفیٰ کا مقام ہے, مقام مصطفیٰ ہے. ادھر نور کی تجلی, فقط تجلی پڑے, ادھر رب کے مصطفیٰ فرمائے, رب نے اپنی شان کے مطابق, اپنی شان کے لائق معراج کی رات اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرات کرام کی قدر, امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تفسیر کے مطابق, میں پہلے بتا چکا ہوں امام مجاہد بہت بڑے مفسر قرآن ہیں اور اتنے بڑے مفسر قرآن کے شاگرد ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن بنا دے. حضرات کرام قدر, اللہ فرمایا ہم نے آپ کو خیر کل عطا فرما دی. آپ ہر اعتبار سے نور ہیں, ہر اعتبار سے نور. حضور کا جسم نور ہے, حضور کے دہن نور ہے, حضور کی زبان نور ہے, حضور کی ہاتھ نور ہے. نہیں تو قرآن پڑھ کے دیکھو, رب فرماتا ہے سورۃ الفتح کے اندر, قرآن ہے, میں پہلے بات کر چکا ہوں, دلیل میرا مقصد ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ الفتح کے اندر 26واں سپارہ اٹھا کر دیکھو, رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. جب میرے مصطفیٰ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تیری زبان لے رہے تھے, تمام صحابہ نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیے. میرے مصطفیٰ کا ایک ہاتھ نیچے, ایک ہاتھ اوپر ہے. رب فرماتا ہے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ید اللہ ہے فوق ایدیہم, یہ ہاتھ رب کا ہے. تو رب کیا ہے؟ رب نور ہے. رب کیا ہے؟ تو رب کے محبوب کے غلاموں, مصطفیٰ کے ہاتھ نور ہے, مصطفیٰ کا بولنا نور ہے, مصطفیٰ کا چلنا نور ہے, مصطفیٰ کا غلاموں کو سکھانا نور ہے, مصطفیٰ کا لیٹنا نور ہے, مصطفیٰ کا چل کر جانا نور ہے, مصطفیٰ کا ہجرت کرنا نور ہے. ارے مصطفیٰ کا کھجوروں کے گوشے کو ہاتھ لگانا نور ہے. اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا. ارے مصطفیٰ کا نور تو کمال ہے, مصطفیٰ کا کمال تو اپنی طرف ہے. آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گرانا نور کا. اونچی بولو میرے کو محبوب کا غلاموں, انا اعطیناک الکوثر. اور یہ تو دو جمعے ہوئے ہیں نا, فقط دو جمعے ہوئے ہیں. اگر کہوں نا ساری زندگی میں جب یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر پر میری نظر پڑی تو بس رک گیا. کمال کی تفسیر لکھی کہ اللہ نے اس میں فرما دیا خیر کلہا, الخیر کلہا. جب جملہ کلہا پر آتا ہے اس کل میں کیا ہے؟ اس کل میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہوتا ہے. ارے اس کل میں کیا ہے؟ اس کل میں تحت سرا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہر چیز آتی ہے. اسی لیے تو مصطفیٰ کو رب نے معراج پر بلایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ امام مجاہد غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر کل ہوتا تو رب نے اپنے محبوب کو معراج کیوں نہیں کروایا؟ ہر ایک نبی کو کسی نہ کسی طریقے سے معراج ملا ہے, مصطفیٰ کو کیوں نہیں ملا؟ تو رب نے پھر ایسا معراج دیا کہ سارے دیکھتے رہ گئے.
حضرات کرام قدر، میرے محبوب کے دو دیوانوں، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کا کلام بھی نور ہے، میرے مصطفیٰ کا کلام بھی نور ہے۔ ایک پنجابی کا شاعر کا کمال کا لکھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کک سودا نہ مشری اندر، کک سواد نہ مشری اندر، نہ کھنڈا وچ، کک سواد نہ مشری اندر، کھنڈا پہ چک پٹھیاں، کیا کک سواد نہ مشری اندر، کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، ایس اینا ساریاں چیزاں نالوں ساڑے یار دیاں گلاں مٹھیاں۔ سبحان حضرات کرام قدر، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، لجپال آقا علیہ السلام کو اللہ نے خیر کل عطا فرمایا۔ میں نے بات کی معجزات کے حوالے سے کہ معجزات کو دیکھو، انبیاء کو فقط کہا کہ اتنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ تمہارے پاس معجزے ہیں، مٹی لو، اس کا گھارا بناؤ، پرندہ بناؤ، پھونک مارنا تمہارا کام ہے، زندہ کرنا میرا کام ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا، رب نے فرمایا مردوں کو ان کو اعلان کر دو، مردوں کو زندہ کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، پھر مردے زندہ بھی کر کے دکھائے۔ رب نے فرمایا اندھوں کے بارے میں تیرے پاس پورا حق حاصل ہے، کوئی بھی اندھا لے آؤ، ان کو کہہ دو۔ اللہ کے اندھے کس نے کیے پیدا؟ اللہ نے کیے تھے، اور اس دور میں بہت زیادہ اندھے تھے، کوڑ کا مرض بہت زیادہ تھا۔ رب نے فرمایا عیسیٰ ان سے کہہ دو کوڑ والا جتنا مرضی پرانا کوڑ والا لے آؤ، ہاتھ میں پھیروں گا، شفا اللہ عطا کرے گا۔ یہ معجزات تھے، لیکن ذات مصطفیٰ کو دیکھو، اللہ اکبر، قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل جاتی ہے، نکلی ہوئی آنکھ کا ڈیلا مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، آقا آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ دریائے رحمت جوش میں فرمایا آنکھ لینی ہے، جنت لینی ہے، اچھی بولو، کل کوثر کا اعلان رب کر رہا ہے اور اس کی تفسیر کا مظہر مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ آؤ ایک اور حدیث عطا کر دوں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کائنات والو، اللہ نے میرے سامنے زمین کو بلند کر دیا، اللہ نے میرے سامنے زمین کو بلند کر دیا، اور میں نے دنیا کا آغاز سے لے کر تا قیامت تک ہر چیز کو ایسے دیکھا جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ دیا جائے، اس کا ہر ذرہ نظر آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرات کرام یہ قدر، حضور نے فرمایا قتادہ آنکھ لینی ہے، جنت لینی ہے۔ عرض کی وہ مانگنے والا بھی تو بڑا کمال کا تھا نا، عرض کی آنکھ میں مانگی ہے، جنت اسی عطا کر، آنکھ میں نے مانگی ہے، آقا جنت آپ عطا فرما دیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بڑا کمال کا مانگا ہے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، قریب ہوئے، حضور نے لاب دہن لگایا، لاب دہن لگایا، لاب دہن، میرے نوجوان بیٹھے ہیں، میرے نوجوان آج کی تاریخ، آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں انگلی کٹ جائے، انگلی کٹ جائے اس کو فوری جوڑ دو تو جڑنے کے چانسز ہیں، لیکن اگر اس کو پکڑ کے الگ سے لے آؤ تو ہم نہیں جوڑ سکتے، نہ وہ جڑے گی، اس کی سرجری تو ہو جائے گی، اس کو ٹانکے لگا کر ہم سرجری تو کر دیں گے، لیکن وہ سیم ٹو سیم آنکھ، وہ سیم ٹو سیم تمہیں انگلی نہیں دے سکتے۔ ارے ادھر دیکھو، میرے مصطفیٰ کے لاب دہن کا کمال دیکھو، میرے لجپال کریم آقا نے لاب دہن نکالا، آنکھ پہ لگایا، آنکھ کو کھولا اور ڈیلے پہ لگایا، اس جگہ پہ لگایا۔ میرے مصطفیٰ نے آنکھ کا ڈیلا رکھنا تھا، اور آقا نے فرمایا قتادہ آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کھول کے دکھاؤ۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے آنکھ کو کھولا، کیا دیکھتا ہوں جو رب نے عطا کی تھی اس میں کم نظر آتا تھا، جو مصطفیٰ نے دی تھی اس سے زیادہ نظر آنے۔ میرے محبوب کے غلاموں، لجپال آقا سے پیار کرنے والوں، کیوں نہ پھر کہوں انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ اکبر۔ امام مجاہد ایسے نہیں فرما گئے، ایسے نہیں کہہ گئے، اسی لیے کہہ گئے الخیر کلھا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے ہر خیر کا کل عطا فرمایا مصطفیٰ کو۔ اللہ
رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے اور دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔